یا سیدی، ماہ ربیع الاول کا چراغاہ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ اب آپ نے ماہ رمضان کی آمد کی خوشی پر بھی چراغاہ کا اعلان فرمایا، اب یہ بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ اس بارے میں کچھ مزید ذہن سازی فرما دیجیے کہ اس اعلان کرنے میں کیا حکمتیں ہیں؟ جن کے ہضم خراب ہیں وہ اپنے ہضم کا علاج کریں۔ پھر ان کو یعنی یہ جو شادیوں میں لاکھوں روپے کے سجاوٹیں کرتے ہیں، یہ ہضم ہوتا ہے کہ نہیں تو پوچھو ان کو۔ ختنہ میں جو چراغاں کرتے ہیں، عقیقے میں کرتے ہیں، پتہ نہیں کن کن مواقع پہ کرتے ہیں۔ پھر اپنے اپنے ملک کی جو وطن ہے، جیسے ہمارے یہاں پاکستان کا 14 اگست کو وہ یوم آزادی ہے، کتنا چراغاں ہوتا ہے، یہ پوچھو ان کو ہضم ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو بولتے ہیں کو نہیں ہضم نہیں ہوتا۔ تو یہ ویسے بھی میں یہ سمجھانے کی درس کر رہا ہوں کہ اپنے ہضم کا علاج کر دیا جائے، کہ جب کوئی کام شریعت منع نہ کرتی ہو نا اور وہ کیا جائے تو وہ قابل ہضم ہوتا ہے جی۔ تو اب اگر کسی کو نہیں ہوتا تو اس کا اپنا ہضمہ خراب ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ویسے ہم نے ایجاد نہیں کی رمضان المبارک کی روشنی، رمضان المبارک کی یہ روشنی جو ہے نا، ویسے تو عرب دنیا میں تو پتہ نہیں برسوں سے ہو رہی ہے۔ ہم کو تو مطلب اب یہ نہیں کہ یہ سمجھو گے کہ ذوق پیدا ہوا کہ یار ہم بھی کریں رمضان مبارک میں روشنی، کہ یہ سب کو شاید یہ کہ سب کی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ذہن میں آیا تھا کہ آئے گا نہیں آئے گا، تو کیا کریں یار، بہت ساری چیزیں نہیں آتی ہیں ایک دوسرے کی سمجھ میں۔ تو میں نے وہ آپ کو فارمولہ بتا دیا نا کہ اگر شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اس کے باوجود کسی کو وہ بات ہضم نہیں ہوتی تو یہ اپنے ہضمے کا علاج کرے، اس چیز کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اب جیسے کہ کسی کو تندور کی روٹی ہضم نہیں ہوتی ہے نا، تو اب تندور کی روٹی خراب ہے، تمہارا ہضمہ خراب یار۔ تندور کی روٹی دنیا کھائی رہی ہے نا، قورمہ کھائی رہی ہے، بریانی کھائی رہی ہے۔ اچھا کسی کو مٹھائی ہضم نہیں ہوتی، شوگر کا مریض ہے، تو مٹھائی خراب یا آپ کا بدن خراب؟ تو جو خراب ہو وہ اپنا علاج کرے۔ تو اسی طرح رمضان شریف کی مطلب ہے کہ استقبال کے لیے تو سارا ہی سال جنت سجائی جاتی ہے۔ جیسے رمضان پورا ہوا، چاند رات آ گئی نا، تو جنت کی سجاوٹ شروع ہوئی، وہ پورا سال جنت سجائی جاتی رہے گی۔ یہ اس احترام رمضان کا یہ عالم ہے۔ تو یہ کہ ہم نے اگر گھر تھوڑے دن کے لیے سجا لیا تو کیا مطلب، اس میں کیا ہو گیا؟ حضور یہ اظہر اور مصر وغیرہ کے جو دارالفتہ وغیرہ ہیں وہاں سے بھی اور مختلف جگہ سے اگر ہم دیکھیں نا، 358 ہجری میں فانوس کے تعلق سے کوئی تحقیق کے بعد سامنے آئے کہ ماہ رمضان کے لیے مصری جو مسلمان ہوتے تھے یہ باقاعدہ ماہ رمضان کی آمد کی خوشی میں فانوس کو استعمال کرتے تھے، جیسے قندیلیں اور ہم جیسے جمر وغیرہ کو ہم جیسے ہم لیتے ہیں۔ اور وہاں سے یہ چلتے 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 پورے عرب دنیا کے کئی ممالک میں یہ طریقہ پھیل گیا کہ ماہ رمضان کی آمد پر یہ اس طرح سجاوٹ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ آج کی نہیں ہے، یہ تو صدیوں سے عاشقان ماہ رمضان اپنے اپنے طور پر ماہ رمضان کی آمد کی خوشی میں سجاوٹ کا نظام تو لے کر چلے آ رہے ہیں۔ ہم اب اس طرف توجہ گئی ہے۔ تراوی میں جو فاروق اعظم نے جو رونق کی تو اس پر مولا علی گزرے تھے، اور مولا علی شیر خدا نے دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ عمر کی قبر روشن کرے گی، انہوں نے ہماری مسجد روشن کی۔ کیا حرج ہے اس میں یار، کیا تکلیف ہے؟ حضرت علی کا ارشاد ہضم ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ بعضوں کا ہضمہ اتنا خراب ہوتا ہوگا کہ یہ بھی ہضم نہیں ہوتا ہوگا۔ اب کرے تو کیا کرے، جائیں تو جائیں کہاں کہاں؟ مدینے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ